الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ اس سے ہم کیسے شفا حاصل کریں؟ قرآن و سنت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اس پہ پورا یقین اور اطمینان ہو کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے باعث شفا ہے۔ تمام روحانی اور جسمانی امراض جس قسم کے بھی ہیں ان کے لیے قرآن شفا ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ بیماریوں کی مختلف اقسام ہیں، روحانی، جسمانی، جس میں کفر، نفاق، ریاکاری، حسد، بغض، یہ بھی بیماریاں ہیں، یہ بھی دل کے امراض ہیں۔ اور جسمانی بیماریاں جن میں بے سکونی ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، اور آج کا بہت بڑا مرض جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ڈپریشن جو ہے، تو ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان آج اطمینان قلب کے ذریعے سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنے ڈنگ اختیار کرتا ہے، کیا کیا راستے اختیار کرتا ہے، دنیا کی ساری سہولیات جو ہے اسے میسر ہیں، لیکن سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں اور اپنے کلام کے اندر رکھا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جو ہے جن مختلف امراض کے لیے دعا ہے ان کا ذکر احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ زہریلے جانوروں کے کانٹے کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کانٹے پر نمک ملے پانی سے دھونے اور پھر فاتحہ اور سورہ کافرون اور معوذات پڑھ کر دم کرنے کی تاکید کی ہے۔ امام بخاری اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس طرح جنون اور مرگی یا عصیب وغیرہ کا جو علاج آپ نے بتایا کہ صبح و شام 3 مرتبہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، کہ اس کا ایک نام ہی شفا ہے۔ اس طرح جان کنی کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں جو ہے وہ کچھ کمی لانے کے لیے جب ہم مریض کی عیادت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مریض کو معوذات پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ معوذات جو ہے وہ قرآن کریم کی جو آخری 3 صورتیں ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ان کو معوذات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین یعنی فلق اور ناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کر کے ہاتھ ان کے اوپر جو ہے وہ پھیرا کرتی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح نظر بد ہے تو معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے نظر بد کا علاج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعائیں کیا ہیں؟ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی تمام شرور سے، شیطانی اکساٹ سے، جنات کے شر سے جو ہے پناہ مانگنے کے لیے بہترین علاج کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ جی شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس آیت کو سمجھ کر پڑھیں۔ اسی طرح تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اس سے یہ حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم ان آیات کا جو ہے اور ان صورتوں کا جو ہے وہ ورد کریں، ان کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ اسی طرح برے خواب سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ جی کہ خواب نہ آئیں، تو یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ بھی اس کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اسی طرح تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر برا خواب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کر اپنے بائیں طرف تھوکنا چاہیے اور پھر کروٹ بدل کر لیٹنا چاہیے،
اس خواب کے برے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اس طرح جادو کا علاج ہے، جادو آج کے دور میں جو ہے وہ ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ضرورت اس بات یہ ہے کہ آج ہم رقیہ شرعیہ اور جو جن کو کہتے ہیں اور قرآن کا جو علاج ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ آج بعض لوگ جو ہے وہ نام نہاد جاہل جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ عاملوں اور بدکار قسم کے بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہتے ہیں اور ان سے مطلب غلط طریقوں سے غیر شرعی طریقوں سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور جنات کا علاج کراتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کے راستے اختیار کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو جادو ٹونے کے علاج کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، بقرہ کی ابتدائی 5 آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک، اسی طرح آیت الکرسی اور معوذات یعنی سورہ اخلاص، فلق اور ناس، ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علماء کرام نے جادو اور نظر بد اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ ہم ڈاکٹروں کا علاج بھی کرائیں، حکیموں کے پاس بھی جائیں، ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شرعی علاج ہے اور قرآن کریم کو جو اللہ نے ہمارے لیے شفا بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھائے ہیں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، تو یہ شرعی جھاڑ پھونک جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مفید مشورہ میرا آپ تمام ناظرین کرام کو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے آؤ قرآن کی طرف، تو ہم جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور وہ معمول کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے گھروں کو قرآن کے ماحول سے آراستہ کریں۔ جی، ماحول سے آراستہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بوڑھے بچے دن اور رات کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، نماز کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ ظاہر ہے نماز میں بھی نوافل میں بھی قرآن پڑھا جائے گا جی، اور تہجد کا اہتمام اگر کریں تو تہجد میں بالجہر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے جی۔ اذکار مسنونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کی پابندی کریں، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بلا ناغہ ہو۔ گھر میں جو فتنے اور فساد ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان کا بہترین حل اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔